بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے اپنے لیے میں کا لفظ بھی استعمال فرمایا اور ہم کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، یعنی واحد کا صیغہ بھی اپنے لیے استعمال فرمایا اور جمع کا صیغہ بھی اپنے لیے استعمال فرمایا۔ کچھ افراد یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی کام خود کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں۔ اور جب خالق کائنات کے ساتھ کسی کام میں کوئی اور شریک ہو، ہستیاں کچھ وہ فرشتے ہوں یا معصوم ہستیاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یعنی کہتا ہے ہم۔ مومنین کرام، یہ نظریہ غلط ہے، یہ جواب درست نہیں ہے، اور اس کی میں قرآن مجید کی آیات سے ہی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہاں پر 2 دفعہ جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا۔ ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنائے، ہم نے وارث بنائے۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی اور شامل ہے نبی اور آل نبی کو وارث بنانے میں تو کوئی بیان کر دے، کوئی دکھا دے، لیکن حقیقت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نبی اور آل نبی کو قرآن کا وارث بنایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہے۔ اور آخر میں ہے من عبادنا، ہمارے بندے۔ تو نبی اور آل نبی علیہ السلام کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بھی بندے ہیں؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ سورہ صاد آیت نمبر 45 میں فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور یاد کرو ہمارے عباد کو، ہمارے بندوں کو۔ وہ تو 3 کا ذکر کیا، جمع کا صیغہ ہی ہونا تھا، نا ہمارے۔ تو کیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے بھی عبد تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آغاز میں ہی اللہ رب العزت سورہ بقرہ پہلے پارے میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہمارے بندے، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بھی عبد ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ کے ہی، اللہ تعالیٰ کے ہی عبد ہیں اور کسی کے عبد نہیں ہیں۔ بہت ساری آیات ہیں اور میں ان کو چھوڑ کر یہاں پر بیان کرتا ہوں 2 آیتیں صرف۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شے کا علم ہم نے امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ تو کیا امام مبین میں ہر شے کا علم رکھنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا ہم نے رکھ دیا؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اور آخری آیت آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے، انا بے شک ہم، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ ذرا غور کر لینا، اعطیناک آپ کو یعنی حضور کو ہم نے عطا کیا، الکوثر کوثر، ہم نے
اے نبی آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو انا میں بھی ہم اور اعطینا کا اس میں بھی ہم، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات کوثر کا جو اتم مصداق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد، تو کیا جناب سیدہ عطا کرنے میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرنے میں کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی شامل تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے خالق کائنات نے ایسے ہی جیسے ہم اپنے معاشرے میں واحد کا صیغہ استعمال کرنے کے بجائے جمع کا صیغہ ادب کے طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں، یا روب کے وقت روب ڈالنے کے لیے بھی ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو خالق کائنات نے قرآن مجید میں عزت و عظمت اپنی ظاہر کرنے کے لیے یا لوگوں پر روب و تبتبہ ڈالنے کے لیے لفظ ہم قرآن مجید میں کئی جگہ پہ استعمال فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔